آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جس طرح ہم اپنے پروگرام میں کے دوران مختلف موضوعات پر تبصرے اور تجزیے، صحیح سربازی ہمارے ساتھ مسلسل موضوعات پر تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع ہوگا جو بلوچستان کے طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں جو پنجاب کے یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں اس حوالے سے کمیشن تشکیل دی گئی ہے، جس کا پہلا اجلاس گزشتہ روز سردار اختر مینگل کی سربراہی میں منعقد ہوا. اجلاس میں سینیٹرز اور اہم ذمہ داران نے شرکت کی اور اس میں عدلیہ بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. تمام جو اجلاس کا اہم متن یہ تھا کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، ہراسگی کا، گمشدگی کا، داخلے کے معاملات ہو، تو اس حوالے سے یہ کمیشن کام کرے گی. اور اگلے اجلاس میں انہوں نے اسی کمیشن نے وی سیز اور دیگر متعلقہ افراد کو طلب کیا ہے. تو اسی پر آج ہم بات کریں گے. سعید، پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس کمیشن کی تشکیل اور عدلیہ کے کردار پر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پیش رفت اس حوالے سے؟ شکریہ شاہنواز. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ پہلے ایک زمانے میں کراچی میں آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اب زیادہ تر بلوچستان کے لوگ پنجاب میں کچھ عرصوں سے جانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور بلوچستان کی جو صورتحال رہی ہے اس کے حوالے سے وہاں کے اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے بعد جو ہے بلوچستان کے جو طلباء وہاں پر پڑھ رہے ہیں یا رہائش پذیر تھے ہاسٹلوں میں، ان کے ساتھ جو رویہ اور اختیار کیا گیا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے جس طرح کا ایک اچھا مثبت اقدام لیا ہے، جس میں سردار بی این پی کے چیف جو ہیں سردار اختر مینگل کو کنوینر بنایا ہے اس کمیشن کا، انکوائری کا، جو اپنی رپورٹ میں یہ ساری انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کریں گے کہ وہ جو ہے کہ وہاں پر جو طلباء کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آئے اور ان کا ریزولوشن کیا ہے، یعنی ان کے جو ہے اقدامات کریں گے ان کو صحیح کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کمیشن کے اختر مینگل صاحب کے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کمیشن میں، حالانکہ بڑے افراد صاحب خٹک بھی موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت قدم کورٹ کی طرف سے ہوا ہے. اور انکوائری کمیشن کا کل پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بھی ملاقات کی ہے اور انکوائری کمیشن کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس سارے معاملات میں کچھ پیش رفت بھی کی ہے. اچھا سعید، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے تشدد کے واقعات بھی ہوئے، ہراسگی کا معاملہ بھی ہے، داخلے کے حوالے سے یا اسکالرشپ کا معاملہ آیا سامنے، ہم نے دیکھا. اور بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بھی ہمیں فعال دکھائی دیتی ہے. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے دیگر پاکٹس ہیں وہ بھی متحرک دکھائی دیتے ہیں. پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے متحرک دکھائی دیتے ہیں. تو وہ وقتاً اس حوالے سے احتجاج کرتے آئے ہیں، وہیں پنجاب میں احتجاج کرتے رہے ہیں اور یہاں پر بھی کراچی میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے پریس کانفرنس مظاہرے کیے، اسی طرح بلوچستان میں بھی انہوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیا. کہنے کا بنیادی مقصد جیسا سعید نے کہا کہ پہلے وہ کراچی آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپورٹ نہیں کر سکتے. بلوچستان کے جو بھی مطلب پشتون ہو، بلوچ ہو، یہ اپورٹ نہیں کرتے وہاں جانا پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے والدین چاہتے کہ ان کا فیوچر بہترین ہو، ان کا مستقبل اچھا ہو، شاندار ہو. تو اس لیے وہ تکالیف اٹھا کر وہاں ان کو بھیجتے ہیں. ہم جس طرح بلوچستان میں تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں خود واضح نظر آتا ہے کہ وہاں تعلیم کا ماحول کیسا ہے. صحیح. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اب وی سیز کو بھی بلایا گیا اگلے جو سیشن میں اور دیگر تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ پیش رفت ہوگی؟ اور جو مشکلات تھے، جو میں نے کہا اسکالرشپ کا معاملہ ہو، داخلے اور دیگر راستی کا معاملہ ہو، گمشدگی جبری، اس حوالے سے تو یہ معاملہ ٹل جائے گا اور اس میں مثبت حوالے سے آگے پیش رفت ہوگی، آپ پر امید ہے؟ کیونکہ کمیشن پہلے بھی بنائے گئے تھے ماضی میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے. شاہنواز، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے
کہ جمہوری جو حکومتیں آتی ہیں، ہوں، خاص کر جو ہے پچھلی مرتبہ بھی جو شہباز شریف کی حکومت جب چیف منسٹر تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹ کا، جب ڈاکٹر مالک صاحب سی ایم بلوچستان ہوں، تھے، تو اس وقت جو تھے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے بھی کافی اچھے اقدامات بلوچ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کیے تھے. اور ابھی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کمیشن سے پہلے لشکری رئیسانی صاحب نے بھی ملاقات کی تھی اور چیف منسٹر پنجاب سے، اور اس میں بھی انہوں نے جو ہے خاص کر جو فیس وغیرہ کے معاملات تھے وہ تقریباً ویو کر دیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری جو حکومتیں آتی ہیں، خاص کر ہم نے دیکھا ہوگا پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے ہوں، بلوچستان کے، ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا، ان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے، ہوں. اور ان کو جو ہے بہت بری طرح سے وہاں پر زد و کوب کیا گیا. بلکہ ایک تنظیم تھی جو مذہبی تنظیم تھی، انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے وہاں پر جو ہے ان کی ہاتھا پائی کی اور ان کو تشدد کا تشدد نشانہ کا بنا نشانہ گیا. بنایا، ان کو پروگرام بھی کرنے نہیں دی. جو ہوں، کلچرل ایک پروگرام ہوتے ہیں ان کے ہر سال وہ کرتے ہیں، ان پہ بھی پابندیاں لگائی گئیں. تو وہاں پر جو، اور دوسری بات جو ریشیل پروفائلنگ ہوتی ہے وہ ہوں. ہو رہی تھی وہاں پہ، اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے ہراس کیا اچھا، جاتا تھا. نسلی پروفائلنگ کے حوالے سے بتا دیں جو اس میں ہے، اس میں مینشن ہے جس کو ہم نے ابھی. جی بالکل، اس کے حوالے سے یہ بات ہے نا کہ وہاں پر وہ ٹارگٹ کرتے تھے کہ جو بلوچستان پروونس کے ظاہر ہے وہاں پر ہوں، ان کے لباس سے، ان کی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ تعصب بھی بہت زیادہ ایک اس طرح چند لوگ کرتے تھے، متعصبانہ رویہ پورے اختیار اس طرح کے نہیں تھے. لیکن وہاں پر لیفٹ کے لوگوں نے، وہاں پر ہم نے دیکھا آسما جہانگیر ایچ آر سی پی نے وہاں کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، جو وہیں پنجاب کی لیڈرشپ تھی، فرد اللہ بابر جیسے لوگوں نے، پنجاب کے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوئے، پنجاب کے بلوچ اسٹوڈنٹ انہوں نے بھی بھی شامل سپورٹ کیا. ہوئے، اور چند لوگوں نے جو وہاں پر ایک ایکسٹریمسٹ تنظیمیں تھے، انہوں نے جو ہے نا ان پر جو ہے تشدد بھی کیا، اور ان کے کئی ہاسٹل سے ان کو نکالا گیا، ان کو قید و صحبت کی سہولتیں بھی برداشت کرنی پڑی. تو مختصراً بات یہ ہے کہ ہم نے اب دیکھا کہ اختر مینگل صاحب کا، کیونکہ ان کی پارٹی پالیسی بلکہ ان کے مینیفیسٹو میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور خاص کر یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. اب ہم نے دیکھا کراچی یونیورسٹی کا ایک خودکش دھماکہ ہوا، ہوں، اس کے بعد ہمارے پاس یہ رپورٹیں آئیں کہ جتنے بھی خواتین جو اسٹوڈنٹ تھی، جو وہ پڑھ رہی تھیں، ان کا باقاعدہ سے ان کی لسٹیں منگائی گئیں کہ وہ بھی جانچ پڑتال کے لیے. جانچ پڑتال کے لیے ان کو اس طرح سے جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے بلوچ اسٹوڈنٹ یا بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو وقتاً فوقتاً پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اختر مینگل کی سربراہی میں جو کمیشن بنی ہے، اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کا مداوع ہوگا، اور جو چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی ہوگی، اور یہ ہائی کورٹ کو پھر سبمٹ ہوگا. ہوں. اور ہائی کورٹ جو ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس چیزوں پہ جو ہے اپنا ایک فیصلہ، اچھا فیصلہ سنائے گی. بہت شکریہ سعید سرواجی صاحب. سعید سرواجی صاحب نے مکمل اس پورے صورتحال پر تبصرہ کیا، تجزیہ کیا، اور معلومات بھی آپ کے سامنے رکھے. تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی صوبے میں جاتا ہے تو بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ویسے تو خود وہ غریب طالب علم ہوتے ہیں، بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا ہے مالی حوالے سے، تو وہ جاتے ہیں وہاں پر جو مستقبل اپنا سنوارنے کے لیے. تو امید کرتے ہیں کہ وہاں یہ متعصبانہ رویے کو کل کرنے کے لیے، جس طرح میں نے خود ابھی سعید کے ساتھ بات کا ذکر کیا ہے، پنجاب کے بھی اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج ہوئے اور وہی بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے. تو چند عناصر ہیں جو ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. کلچر ڈے منانے نہیں دیا جاتا، یہ رائٹ ہے، بنیادی حقوق ہے، یہ جس کا کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ کسی کو منع کرے. تو ہم پر امید ہیں کہ یہ کمیشن بہتر انداز میں اپنا کام کرے گی، اور جو میجر ایشو ہیں اس وقت بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو پنجاب میں تعلیمی اداروں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ حل ہوں گے. اور اس میں ہائی کورٹ بھی اپنا کردار ادا کرے گی تاکہ یہ اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی مکمل کرے اور مستقبل اپنا سنوارے، اور اس ملک اپنے علاقوں میں، اپنے بلوچستان کے لیے وہ بہترین مستقبل میں کردار ادا کریں گے.
प्रोग्राम से शाहनवाज बलोच और सईद सरबाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।